السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ درس قرآن.com میں گزشتہ گفتگو میں کچھ ادھوری سی بات ہوئی تھی قرآن پاک اور حلال و حرام پر، لیکن وہ سسٹم کچھ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بات ادھوری رہ گئی تھی، اس لیے میں دوبارہ وہی بات کرنا چاہوں گا قرآن پاک اور حلال حرام کے عنوان سے۔ حلال و حرام کے عنوان سے قرآن پاک میں ایک بات تو بطور خاص جا بجا یہ کہی گئی ہے کہ حلال اور حرام کا فیصلہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے، سوسائٹی کا کام نہیں ہے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی یہ بات اس انداز میں بیان فرماتے ہیں، قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ آپ یہ کہہ دیجئے ان سے کہ اللہ رب العزت نے جو تم پہ رزق نازل کیا اور تم نے از خود حلال حرام بنا دیا، کیا اللہ پاک نے اجازت دی ہے تمہیں، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اللہ پاک کے ذمہ افتراء کر رہے ہو؟ تو گویا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حلال اور حرام طے کرنا یہ مخلوق کا، سوسائٹی کا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ وہ جس کو حلال کہے وہ حلال ہے، جس کو حرام کہے وہ حرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کردہ حلال حرام میں کسی کو رد و بدل کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال کے طور پر میں یہ بات اور بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن پاک میں یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاندانی مسئلے پر قسم اٹھا لی تھی کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ شہد نہ کھانے کی قسم تھی کہ میں آج کے بعد زندگی بھر شہد استعمال نہیں کروں گا۔ اس کو اللہ رب العزت نے حلال کو حرام کرنے سے تعبیر کیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس پر سرزنش کی۔ اس لہجے میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ یہ لہجہ اللہ پاک ہی اختیار کر سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم تو ترجمہ کرتے ہوئے بس اوقات ڈر لگتا ہے کہ ترجمہ کیسا کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے میرے پیغمبر، آپ نے کیوں حرام کر دی وہ چیز جو اللہ پاک نے آپ پہ حلال کی تھی؟ لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ پاک نے حلال کی ہے، آپ نے کیوں حرام کر دی؟ آپ کیسے حرام کر رہے ہیں؟ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت یہ مسئلہ اس لہجے میں سمجھا رہے ہیں تو پھر اور کسی کا اختیار کیا تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ حلال اور حرام اللہ رب العزت اگر کسی کو ہلکا پھلکا سا بھی کوئی اختیار دیتے کہ آپ حلال و حرام میں کوئی بات کہہ سکتے ہیں، تو اس کائنات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بڑھ کر کوئی شخصیت ایسی نہیں تھی کہ جس کو یہ بات جس کے اختیار میں دی جا سکتی۔ لیکن اللہ رب العزت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں، لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ پاک نے حلال کی ہے، آپ نے کیوں حرام کر دی ہے، یا آپ کیسے حرام کر رہے ہیں؟ پھر اس بات پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے حکم دیا، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ پاک نے ایسی قسم توڑنا آپ پہ فرض کر دیا ہے، قسم توڑیے، کفارہ دیجئے، شہد کھائیے۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے حلال حرام کے بارے میں قطعی طور پر یہ بات
کہی ہے کہ حلال حرام کے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو حلال کہہ دیا ہے وہ حلال ہے قیامت تک، جس کو حرام کہہ دیا ہے وہ حرام ہے۔ کسی کو اپنی طرف سے حلال حرام میں رد و بدل کی اجازت نہیں ہے، نہ کسی کو اختیار۔ دوسری بات، حلال و حرام کے حوالے سے قرآن پاک نے ہمیں جو بات سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ حلال حرام کا تعلق صرف چیزوں کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ چیز چونکہ غلط ہے، خراب ہے، اس لیے حرام ہے۔ چیز نقص ایک پہلو یہ بھی ہے کہ چیز ناپاک ہے۔ مثلا شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ شراب، جوا، لاٹری، یہ رجسن گندگی ہے، من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے، اس لیے اس سے بچو۔ گویا شراب کی اور جوئے کی حرمت کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ گندگی ہے۔ چنانچہ اس پر یہ سوال بھی کھڑا ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں، جس کا بخاری شریف میں تذکرہ ہے کہ یہ اشکال ہوا کہ جب یہ رجسن ہے، گندگی ہے، نراہی گند ہے، اس لیے چھوڑنے کا حکم ہوا ہے، تو ہمارے جو بزرگ اور دوست شراب کی حرمت، شراب کی ممانعت سے پہلے شراب پیتے رہے ہیں اور اسی حالت میں دنیا میں چلے گئے، مومنین، صحابہ کرام، مخلصین، کیا یہ رجسن ان کے پیٹ میں، ان کی قبروں میں اسی طرح ساتھ گیا ہے؟ یہ اشکال پیدا ہوا۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے ان کی صفائی دی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا۔ تو وہ لوگ جو ایمان والے تھے اور عمل صالح کرتے تھے شراب کی حرمت سے پہلے، وہ کچھ شراب انہوں نے پی لی ہے اگر، ان پہ کوئی حرج نہیں، اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے۔ تو گویا یہ فرمایا کہ حرام ہونے کے، کسی چیز کے حرام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ چیز ناپاک ہے، گند ہے، نقصان دہ ہے، مضر ہے۔ یہ بات درست ہے، لیکن حرمت کے اور اسباب بھی ہیں۔ بسا اوقات پاکیزہ طیب چیزیں بھی اللہ پاک منع فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ذکر فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ۔ یہودیوں پر بعض چیزیں حرام ہوئی تھیں، چیزوں کی نجاست کی وجہ سے نہیں، وہ تو طیبات تھیں۔ یہودیوں کے اعمال کی جزا کسی بات پہ سزا دی تھی۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک جائز چیز، طیب چیز، پاکیزہ چیز سزا کے طور پہ حرام کر دی۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ۔ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر طیبات حرام کر دی تھی۔ ایک مقام پر ذکر فرمایا کہ ہم نے یہودیوں پر کوئی چربی، کوئی اور چیزیں، ایسی چیزیں، جانور کی چیزیں حرام کر دی تھی۔ کیوں؟ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، ہم نے یہ جو چیزیں حرام کی ان کو ان کی جرم کی سزا دی تھی۔ تو گویا حرام کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت حلال کو حرام کر دیتے ہیں، چیز میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی، وہ سزا کے طور پر، عبرت کے طور پر۔ اس کی ایک دلچسپ مثال قرآن پاک میں اور بھی ہے، وہ ان دونوں سے ذرا مختلف ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب تھا اسرائیل، بیمار ہوئے، عرق النساء، لنگڑی کا درد، بڑا ظالم درد ہوتا ہے، پوری ٹانگ میں گھومتا رہتا ہے اور انسان بالکل بے چین بے کل ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو یہ تکلیف ہوئی، مرض ہوا، تو جب زیادہ مرض بڑھ گیا تو نظر مانی کہ یا اللہ میں اگر تندرست ہو گیا، آپ مجھے شفا عطا فرمائیں، تو جو چیز سب سے زیادہ مرغوب چیز میرے ہاں ہے کھانے میں وہ میں چھوڑ دوں گا اس کے شکرانے کے طور پر۔
تو اللہ پاک نے شفا عطا فرما دی۔ یعقوب علیہ السلام اونٹ کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے تھے، تو انہوں نے اس نظر کی وجہ سے وہ اونٹ کا گوشت چھوڑ دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے تو چھوڑ دیا، نظر مانی تھی، نظر پوری ہوئی تھی، شفا ہوئی تھی، تو اپنے وعدے اپنی نظر کے مطابق انہوں نے اونٹ کا گوشت چھوڑ دیا۔ بنی اسرائیل نے ایسا چھوڑا کہ آج تک یہودیوں میں اونٹ حرام ہے، ہزارہا سال گزر گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ میں نے حرام نہیں کیا تھا، آپ کے بابا جی نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ایک پس منظر یہ بھی ہے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التورات۔ یہ بھی اللہ فرماتے ہیں یہ تورات میں نے حکم نہیں دیا، یہ تورات سے پہلے ہی یعقوب علیہ السلام نے کام کیا تھا، انہوں نے اپنی ذات کے لیے کیا تھا، اور بنی اسرائیل نے یہود نے مذہب بنا لیا، اور یہود آج تک اس وقت جب میں باتیں کر رہا ہوں اس وقت بھی یہودیوں میں اونٹ حرام ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے کوئی حرام نہیں کیا تھا، تم نے حرام کر لیا تھا تو حرام چلا آ رہا ہے۔ حرام کا ایک پس منظر یہ بھی ہے۔ اس حوالے سے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آتی ہے، کبھی کبھی الجھن ہوتی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد اپنے لیے منع کیا تھا، میں نہیں کھاؤں گا، تو منع کیا تھا تو ذاتی بات تھی، اس کو امت پہ تھوڑا ہی کیا تھا۔ اللہ پاک نے اس قدر سخت لہجہ کیوں اختیار کیا؟ لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، یہ لہجہ اللہ پاک نے کیوں اختیار کیا، سختی کیوں کی؟ تو یعقوب علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر بات کچھ سمجھ میں آئی کہ یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کھانا چھوڑ دیا تھا، اونٹ کا گوشت، تو یہودیوں نے آج تک چھوڑ رکھا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے بعد نہ کھاتے زندگی بھر تو شاید ہم سے چھوٹ جاتا، امت محمدیہ بھی شاید کو چھوڑ دیتی کہ حضور نے تو شاید کھانا چھوڑ دیا تھا۔ تو سختی کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ پاک رحمان نہیں، یہ روایت میں یہاں نہیں ڈالنا چاہتا کہ آپ شاید نہیں کھائیں گے اپنی قسم کی وجہ سے، اور امت شاید کھانا چھوڑ دے گی آپ کی وجہ سے، جیسے پہلے یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے ہو چکا۔ تو ایک بات یہ بھی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے حرام نہیں کیا تھا، آپ لوگوں نے حرام سمجھ لیا تھا، حرام کو قرار دے لیا تھا۔ تو حلال حرام میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کے حرام ہونے میں اس کے مضر ہونے کا بھی دخل ہے، جیسے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ ایک جگہ یہ فرمایا اسمہ ما اکبر من نفعہما، ایک جگہ فرمایا رجسن، یہ گندگی ہے فاجتنبوا، بچو اس سے۔ لیکن صرف یہی وجہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور اسباب بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے چیز کو حرام کہا جاتا ہے۔ وہ حرام چیز کے اندر کوئی خرابی کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور سبب سے وہ حرام ہو جاتی ہے، وہ سزا کے طور پر ہو، جیسے ذالک جزیناہم ببغیہم فبظلم من الذین ہادوا، یا روایات کے طور پر ایسا ہو جائے۔ اسی کا ایک حصہ سمجھ لیں، رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک میں ہم بہت سی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں کھانا، ان کو کھانا پینا ناجائز سمجھتے ہیں، حرام ہی کے معنی میں ہے، چیز میں کوئی فرق نہیں ہے، چیز وہی ہے۔ سحری کھا رہے ہیں، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ نے دودھ کا آدھا گلاس پیا، آدھا باقی ہے، جو پیا تھا وہ حلال ہے، جو رہ گیا وہ حرام ہے۔ روٹی آدھی کھائی تھی، آدھی کے لیے وقفہ کیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، جو کھائی تھی وہ جائز ہے، جو اب کھائیں گے وہ ناجائز ہے۔ شام کو افطاری کا وقت ہے، آپ کے سامنے شربت، دودھ، جوس، کوئی چیز بھی پڑی ہے، آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، کھائیں گے تو ناجائز کریں گے، حرام ہی کے معنی میں ہے۔ اور افطاری کا وقت ہو گیا تو اب آپ کھائیں گے، چیز میں کوئی فرق نہیں پڑا، نہ سحری کے وقت نہ افطاری کے وقت، وہی روٹی ہے، وہی دودھ ہے، وہی پانی ہے، وہی جوس ہے، فرق اس میں نہیں پڑا۔ جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس میں کوئی فرق نہیں پڑا، اس کی کیفیت، اس کے ماہیت میں کوئی فرق نہیں پڑا، فرق حکم میں پڑا ہے۔ اجازت تھی تو جائز تھا، ممانعت ہے تو ناجائز ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں
ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ حلال حرام چیزوں میں تلاش نہیں کرو، حلال حرام کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے، حکم سے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ آج کل ہمارا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ کوئی چیز کہتے ہیں حرام ہے، یہ وجہ کیا خرابی ہے اس میں؟ جی اس میں کیا خرابی ہے، کیا نقصان ہے اس میں؟ وہ تو یہ فائدہ بھی ہے، یہ فائدہ بھی ہے۔ ہم اس بحث میں پڑ جاتے ہیں، یہ ہمارا ٹرینڈ سا بن گیا ہے۔ حلال اور حرام کی بحث ہوتی ہے تو ہم چیزوں کے کیفیات اور ان کی ماہیت اور ان کے نفع نقصان پہ بات شروع کر دیتے ہیں کہ جناب اس چیز میں تو کوئی نقصان نہیں ہے، وہ تو فائدہ کی چیز ہے، یہ فائدہ بھی ہے، یہ فائدہ بھی ہے، اور پھر اس میں بات بڑھتے 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 شک تک پہنچ جاتی ہے، اور شک سے آگے بڑھ کر بسا اوقات وہ کہتے یار خواہ حرام کر دیا، وجہ تو کوئی نہیں تھی، سبب تو کوئی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں یہ بات ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، کئی جگہ سمجھائی ہے کہ بھئی حلال حرام کا تعلق چیز سے نہیں ہے، حلال حرام کا تعلق حکم سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو وہ جائز ہے، حکم نہیں ہے تو وہ ناجائز ہے، پاکیزہ چیز ہے، صاف ستھری چیز ہے، طیب، قرآن پاک طیب کہہ رہا ہے، طیب چیز ہے، منع ہے۔ اس کے برعکس ایک چھوٹی سی بات اور سمجھ لیں، یہ نقطہ ذہن میں ہمارے رہنا چاہیے کہ حلال حرام اللہ کے اختیار کی چیز ہے اور کسی کو اس میں دخل کا حق نہیں ہے۔ اور دوسری بات، حلال حرام کا تعلق چیز سے نہیں ہے، حکم سے ہے۔ طیب کی بات تو میں نے کی کہ ایک پاکیزہ چیز ہے، اللہ پاک نے حرام کر دی ہے اور کہا کہ میں سزا دے رہا ہوں، میں آزمائش کر رہا ہوں۔ روزہ سزا نہیں ہے، آزمائش ہے۔ یہودیوں پر چیزیں حرام ہوئی تھی تو وہ سزا تھی، ہم پر چیزیں ناجائز ہوتی ہیں تو وہ سزا نہیں ہے، آزمائش ہے، ابتلا کے طور پر کہ تم عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ یہ ہمارے ہاں روزے میں، رمضان میں اور یہ جو چیزوں میں ہے جائز ناجائز، یہ ہماری آزمائش کے لیے ہے، امتحان کے لیے کہ عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، اس میں سبق یہ بھی ہے، ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے کہ ایک چیز آج کل روزہ 15 گھنٹے کا، 16 گھنٹے کا، ایک چیز 16 گھنٹے کے لیے ناجائز تھی، اس پہ تو میں سختی سے کاربند ہوں۔ جو چیز 24 گھنٹے کے لیے ناجائز ہے، بڑے مزے سے کر رہا ہوں۔ روزہ سبق لعلکم تتقون، روزے کی حکمت یہ ہے کہ تمہیں تقوی بچنا سکھائے، تقوی سکھائے۔ ایک چیز 15 گھنٹے کے لیے ناجائز ہے، میں منہ بند کیے بیٹھا ہوں، پیاس برداشت کر رہا ہوں، بھوک برداشت کر رہا ہوں۔ ایک چیز 24 گھنٹے کے لیے ناجائز ہے، آرام سے مزے سے بیٹھے، دکان پہ بیٹھا کر رہا ہوں، دفتر میں بیٹھا کر رہا ہوں، گھر میں بیٹھا کر رہا ہوں، اس میں مجھے حلال حرام کو کوئی فرق ذہن میں نہیں ہے۔ یہ روزہ کہتے نہیں بھائی، جو چیز 15 گھنٹے کے لیے ناجائز ہے وہ بھی ناجائز ہے، اور جو 24 گھنٹے کے لیے ناجائز ہے وہ بھی ناجائز، اس سے بھی بچو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں رمضان میں، ان میں پابندی ہے ہم پر کہ یہ نہیں کرنا، اتنے وقت کے لیے نہیں کرنا، صبح سے شام تک بچنا ہے اس سے۔ رمضان میں تو ہم بچتے ہیں، اور پورا رمضان ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم رمضان میں حتی الوسع کوشش کرتے ہیں کہ پابندیوں کو ملحوظ رکھیں، پابندیوں پر عمل کریں، لیکن کچھ چیزیں تو سارا سال حرام ہیں۔ جھوٹ حرام ہے، سود حرام ہے، کم تولنا حرام ہے، دھوکہ دینا حرام ہے، ملاوٹ کرنا حرام ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا حرام ہے، جھوٹی گواہی دینا حرام ہے، ظلم کرنا حرام ہے، غلط فیصلہ لکھنا حرام ہے، رشوت دینا حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے۔ یہ حراموں کی لمبی فہرست ہے جو 12 مہینے سال کے 12 مہینے حرام ہیں، وہ ہم مزے سے کرتے جا رہے ہیں، مزے سے کرتے جا رہے ہیں۔ نہیں، روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ بھائی جن چیزوں سے 15 گھنٹے 16 گھنٹے کے لیے منع کیا گیا ہے ان سے بچتے ہو، اچھا کام کرتے ہو۔ جن چیزوں سے 24 گھنٹے کے لیے منع کیا ان سے بھی بچو۔ جن چیزوں سے 1 مہینے کے لیے روکا گیا ہے اسے رکتے ہو، اچھا کام کرتے ہو، اچھی بات ہے، یہ فرما برداری ہے۔ لیکن جن چیزوں سے 12 مہینے سال روکا گیا ہے وہ آرام سے کرتے چلے جاتے ہو۔ تو یہ قرآن پاک میں حلال اور حرام کے حوالے سے، جائز ناجائز اور ناجائز کے حوالے سے کچھ باتیں
جو میرے ذہن میں آئیں میں نے عرض کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک ہمیں ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔